الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله مخلصين له الدين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات لكل امرئ ما نوى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. میری نہایت واجب الاحترام تمام حاضرین اور سٹیج دوتے تشریف فرما معززین، یہ مختصر وقت کے اندر معلوم مسئلے بیان کرنا مناسب سمجھنا۔ ایک اللہ دی توحید اور رجوع اس توحید دے عقیدے دے وچ اخلاص، علم تام، عمل صالح اور علم تام، علم نافع۔ اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک ہے، وحدہ وحدت ذاتی ہے، وہ پاک ہے، وہ نور ہے، اور نور حصی نہیں، وہ نور ہے جو رب مثال نور ہے۔ اصل اکھی اندھی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اس عالم دے وچ اساں کو نہیں دیکھ سکتے۔ سارے ان اکھیں دے وچ جیڑی طاقت اللہ نے رکھی ہے وہ چیزاں اساں دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے اللہ نے پیدا کیتے خلق خدا دی، اساں انہیں چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ رب دی ذات پاک ہے، وہ سارے اکھیں کو ادراک نہیں کر سکتے، لیکن ایک اکھاں عقل دے ہیں، عقل دے اکھیں ادراک کریں گے کہ اللہ جل شانہ نے اپنی توحید دی دلیل، اپنے ہستی اور وجود دی دلیل اس عالم کو پیدا فرمائے ہے۔ عالم جڑا کائنات موجود ہے، جڑے محسوسات انسان کو نظر آندے پہن، کہ ہر شے اللہ دے وجود اور ہستی دے ہوتے گواہی دے رہی ہے۔ وہ ایک مثال ہے، ایک مکان ہے، بڑا عالیشان بنگلہ بن گئے، اندھے نقوش اور رنگ روغن سارا کچھ ہو گئے، انسان مہندے اکلے تھے، اندر داخل تھیں دے باہروں اندھے نقوش نگار سارے احاطہ کریں دے یہ محسوس مکان کو لے کے۔ یہ ہے سارے اکھیں دی انتہا کہ اندھا احاطہ کیتے سے اندر بھی باہر بھی ہر جانب بھی سارے اکھیں تے ادراک دی انتہا تھی گئی ہے، لیکن اس انتہا دے بعد عقل دی نظر دی جنہی کہ بصیرت ہے، عقل دی ابتدا تھی دیئے کہ عقل آتی ہے کہ یہ مکان کو بنانا والا کوئی ہے اور وہ بنانا والا زندہ ہے،
کیونکہ مردے کو لے جا مکان نہیں بن سکتا، اور مکان بنانے والا معمار بڑا عالم ہے، اس کو اس صنعت کا، اس کاریگری کا بڑا علم ہے، کیونکہ بغیر علم دے کوئی شے بنا نہیں سکتا۔ اور عقل سمجھیں دیئے کہ ایک بنانے والا قدرت میں رکھتے قادر ہے کہ آج اس کو ایسی شے نہیں ظاہر تھی سکتی۔ اللہ جل شانہ نے ایک عالم پیدا فرمائے، یہ زمین ہے اور آسمان ہے، ان وچ نباتات، حیوانات، انسان اور جمادات، اور آسمان دے وچ اللہ تعالی نے ستارے پیدا کیتے، شمس، قمر، یہ ساری چیزیں ایک مکان ہے، ایک محل ہے۔ جب عقل والا بندہ اس کو بصیرت نگاہ نال لے دے، بصیرت نگاہ نال لے دے تو عقل والا سمجھیں دے کہ انہا پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ یہی میں نے عدم کو وجودی چاہ گیا۔ یہ فلاسفہ اور معقولیین انہوں نے کہا کہ کوئی شے عدم کو، نیستی کو، وجود کی طرف خود بخود نہیں نکل سکتی۔ یہ کو کیا رہے دے بھئی ترجیح بلا مرجع محال ہے، ترجیح بلا مرجع نہیں ہوندی، کوئی مرجع ہوندے یہ ترجیح رہن دے جی میں ترازو دے لوگ پلڑے برابر ہیں، ای میں عالم کائنات دا وجود تی عدم ای میں دوہیں برابر ہیں۔ اب پلڑا ہیک جھکسی تا ای پلڑے کو جھکاؤن والا کوئی ہو سی۔ اگر کوئی بندہ آکھے کہ ترازو دا پلڑا خود بخود حکمیں دے، دنیا جہان کوئی عقل مند آدمی اس گل کو تسلیم نہ کرے سی۔ اسی طرح ایک کائنات کا جب نظارہ ہے، یہ عالم ہے وجودی، چاہے کوئی آکھے بھئی یہ خود بخود آ گئے عدم کو وجودی، تو کوئی عقل مند آدمی اس گل کو منن واسطے تیار نہ ہو سی۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دشمن دے میلاد النبی، استاذ العلماء۔ عقل آکسی کہ ایک کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنائے، یہ رب دی ذات ہے، وہ واجب الوجود ہے، مستجمل جمیع صفات کمالیہ ہے، اور وہ علم والی ذات ہے، بڑی قدرت والی ذات ہے، وہ سمیع بصیر ہے، اور صفت ارادہ رکھتے کہ جو بندہ کم کرے وہ کم دی قدرت بھی ہوندی، ہوندہ علم بھی ہوندے، پھر ارادہ تھی دے، ارادے دے بعد قدرت کا تعلق تھی دے، وہ شاید عدم کو وجود ہی چاندی ہے۔ تو اللہ جل شانہ یہ ساری کائنات ادھے نقوش جب بندہ ادھے بصیرت نگاہ نہ لے دے تو بندہ سمجھے دے کہ قادر مطلق مدبر حکیم ذات ہے، وہ ذات نے اے عالم پیدا کیتے، اور اے عالم کا پیدا کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ دی ذات بھی کوئی نہیں تھی سکتا۔ ایک مسئلہ کہ رب دے وجود دے ہوتے وہ دے علم، وہ دی قدرت، وہ دی سمع، وہ دی بصر، یہ صفات کمالیہ، ثبوتیہ، صفات ذاتیہ، ادا عرفان، یہ ہر مسلمان دے ہوتے فرض ہے، کیونکہ ایمان دا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دی معرفت ہی مقصود اصلی ہے۔ ساری کائنات، جہان، سب چیزوں کو جو مقصود اصلی سارا ہے اور رب دی معرفت ہے، اور ہر چیز ایسا کو رب دی معرفت دسیں دیئے۔ لیکن اگر سارے اندر بصیرت دی نگاہ ہو سی تو ہر شے سا کو بیان کرے سی، رب دی ذات دی طرف علامت بن سی، نشانتے ہی کرے سی۔ اور اگر اسا بصیرت نگاہ اندھیاں کو ڈٹھا تو ممن کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ یہ دنیا جندہ ہے، آخرت جندہ تھی کہ اٹھی سی۔ یہ اندھے تو یہ اکھیں علامدہ نہیں مراد، اور دل میں اکھیں، لہذا اللہ جل شانہ اپنی ذات وچ وحدہ لا شریک ہے، اپنے صفات وچ بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اس واسطے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اے لوگوں اللہ دی عبادت کرو، اور اللہ دی عبادت ان کی توحید کا اعتقاد ہے۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، کہ اللہ دی توحید کا اعتقاد رکھو، یہ اعتقاد ایمان دے وچ اخلاص برتو۔ اخلاص اعتقاد ہو اور اخلاص نہ ہو پھر بھی
مقصود حاصل نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ دے تے ایمان اور ایمان نال بندے کو مومن بہی نال بندے دا اخلاص ہو، اخلاص رہے، اخلاص تام ہے بہت ضروری۔ علم نافع، عمل صالح اور اخلاص تام، علم نافع اور عمل صالح پھر بھی تمامیت نہیں ہے کہ علم نافع اور عمل صالح اور ان کے بعد اخلاص بھی بندے دے اندر پورا مکمل ہونا چاہیے۔ اللہ جل شانہ دے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال دا دار و مدار نیتاں دے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے، سیاست سب، اور حدیث بڑی مشہور ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت دے ہوتے ہیں، لہذا پہلے عمل کو پہلے بندے دی نیت ہے، جو نیت کرے ان نیت دا کو جزا مل سی۔ نیت دے ہوتے خیال کرو، ہر عمل دے ویلے نیت کو درست کرو، اعمال دے وچ نیت عمل دے وچ یہ ثلث دین ہے۔ بعض علماء محدثین نے فرمائے نصف دین ہے، یہ نصف دین انما الاعمال بالنیات، این حدیث کے اندر ادھا دین آوے دے، پورا اسلام ادھا دین۔ میرے دوستو، یہ جلوس ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ولادت خوشی دے وچ یہ جلوس ہے۔ جلوس کو دیکھو فی نفسہ ہی یعنی ذات مرتبہ تحقیق جواز ہے، بس بے جلوس ہے، ایک مباح کام ہے، لیکن یہ مباح کام دے اندر ایک مقصود ہے، وہ مقصود دے تے نگاہ کر، وہ مقصود کیا ہے؟ وہ مقصود اظہار عظمت مصطفیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بشرنگ میلاد النبی وسلم۔ چونکہ مقصود بہت بڑا ہے، وہ عظمت مصطفیٰ کا اظہار، اور ایک مغرب کے لوگ جنہیں کہ قرآن مجید بھی توہین کریں، کفار ہیں، کفر دو تو کفر کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کریں اور خاک شائع کریں، مسلمان ان چیزوں کو چھوڑ دے تھے، کیا مسلمان دے ایمان دے ہوتے یہ ہدف، ایمان ہدف بن دے، اور ایمان دے ہوتے مطلب ایک دھبا آن دے کہ جب تنقید آن دی ہے، تنقید نال ضرور عقیدے دوتے فرق آن دے، اس دے مقابلے دے وچ مسلمانوں کو ایک رد عمل ظاہر کرنا چاہیے، اور اس کو بہترین موقع رسول اللہ دی ولادت دے موقع دوتے سارے مسلمانوں کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اظہار عظمت واسطے سارے کو اکٹھا ہونا چاہیے، تاکہ یہ پیغام بن جائے کہ مسلمانوں کو اپنے نبی دنال کی طرف پیار ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اس بات سے فرمایا ہر شخص کو وہ ملسی جیڑا ان دی نیت ہے۔ فرمایا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس گھر چھوڑا ان دی ہجرت اللہ واسطے ہے، اللہ دے رسول واسطے ہے، یہ ہجرت ہے جنہی مقبول ہے اللہ دی بارگاہ دے وچ۔ ہجرت ہوئے یعنی اللہ دی طرف ہوئے اور اللہ دے رسول دی طرف ہوئے۔ فرمایا وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا، جس دے ہجرت وطن چھوڑے سی دنیا واسطے، اب امرأتی یتزوجها، یا عورت واسطے گھر چھوڑے سی پھر ان کے نال نکاح کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، جس دے واسطے ہجرت کسی بس وہ شے ہوں دے واسطے ہے، باقی جزا کے ثواب وہ ہے کہ اللہ دی رضا تے خوشنودی دی نیت ہوئے عمل دے اندر۔ اللہ تعالیٰ سمجھن دی توفیق عطا فرماوے۔ بس میں انہاں کلمات دیتے اختتام کرے سا کہ رستہ روکو ایسے اور دل دیتے بوجھے۔ اللہ پاک ساری حاضری قبول منظور فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔